رمضان المبارک اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 22 رمضان المبارک اور منگل کا دن آ چکا ہے۔ ناظرین، آج کا دن یقیناً طاق رات کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آج کے دن بہت سے وظائف کیے جاتے ہیں، اللہ کے آگے عبادت کی جاتی ہے، اس سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حاجات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں، اور کچھ وظائف ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ انشاءاللہ ان وظائف کے ذریعے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری سے نجات چاہتا ہے تو رمضان کے اس دن یعنی منگل کو وظیفہ کر لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، بیمار کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اور دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کے اس دن اپنی انگلیوں پر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے وظیفہ کریں، بے گھر ہیں تو گھر مانگ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ اپنے بچوں کی ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ جو بندہ چند منٹ نکال کر رمضان کے اس دن وظیفے کی قدر کر لیتا ہے، چند منٹ رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو یا سلامو، یا حافظو یا سلامو۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یا حافظو کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی والا۔ ناظرین، آج کے دور میں کوئی بھی دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، حسد کی نگاہ سے اور نظر سے مار دیا جاتا ہے۔ جادو اور جنات کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے نہ ہونا، کاروبار میں بندش آ جانا، گھروں میں بے برکتی، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک گھروں میں نہیں پڑھتے۔ اس دور میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کا ورد کریں، اپنے گھر والوں کو جن بری آفات سے محفوظ رکھیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو درود شریف آپ نے مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے مقصد کی نیت دل میں کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ بولیں یا حافظو یا سلامو، پھر ایک بار پڑھیں یا حافظو یا سلامو، پھر پڑھیے یا حافظو یا سلامو۔ اس طرح ملا کر پڑھنے سے یہ 3 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح ملا کر یا حافظو یا سلامو کو آپ نے 11 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ 11 مرتبہ کا مطلب ہے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی کم۔
یا حافظو یا سلامو کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں مگر دوسرے وقت کا میسر نہیں ہوتا، وہ بہنیں جن کے گھروں میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور گھروں میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تنگ دستی، بیماری، لڑائی جھگڑے اور فاقوں کا خاتمہ مکمل طور پر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو چیز تیسرے نمبر پر پڑھنی ہے وہ وظیفہ بھی مستجاب الدعوت بنانے والا وظیفہ ہے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، یہ نام آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پورا پڑھا جائے، یعنی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ ایک بار ہو گیا، پھر اس طرح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ چوتھے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو آپ کی قسمت کے ستارے جگمگا اٹھیں گے، آپ کی زندگی میں ہر چیز میسر ہوگی، آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت آپ پر ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی جو کہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا حکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس چوتھے عمل کے بارے میں اکابرین نے بھی بتایا ہے کہ جو رمضان کی طاق رات میں 10 بار لیلۃ القدر سورت ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج کی طاق رات ہوئی تو آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ طاق رات میں یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے 2 نفل رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے اور وظائف کرنے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے نصیب کے آڑے آ جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارے کاموں میں مشکلات آتی ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی دے دیتا ہے تو ہمارے تمام کام بن جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کر دیتا ہے پھر ان کو اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔